امریکہ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ ایرانی صدر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، کیا یہ ان کا دورہ احتجاجی دورہ ہے؟ چین بھی خفا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان تمام چیزوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ پوری خبر کیا ہے آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تاریخ ہے 3 اگست 2025۔ میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب ایرانی صدر کی جانب سے دورہ پاکستان کا انتخاب کیا گیا اور یہ دورہ ہو رہا تھا، جیسے ہی ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر پہنچے، ایک بڑی خاموش واردات ڈالی گئی ہے جو نہیں چاہتے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوں۔ یہ واردات کہاں ڈالی گئی جس کا ذکر مین اسٹریم میڈیا کے اندر اس طرح نہیں کیا گیا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارادی طور کے اوپر یا پالیسی تناظر کے اندر اس معاملے کو ٹھنڈا ہی رکھا گیا۔ پنجگور کے اندر یہ بہت بڑی واردات ڈالی گئی۔ پنجگور کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، 3 اطراف سے سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 80 کے قریب بدامنی کے واقعات پھیلانے والے عناصر کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اب پنجگور کے اوپر حملہ ہونا اس بات کی کیا علامت ہے کہ وہ ایرانی صدر کے دورے پاکستان کو سبوتاژ کرنے کے لیے تھا؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایران اور اسرائیل کی کشیدگی تھی، اور اس وقت بھی ایران نے جب انٹرنلی اپنے جاسوسوں کو ڈھونڈنے کے اوپر ایک مشن پورا جو ہے وہ تشکیل دیا، تو چابہار والی سائڈ کے اوپر جو ایک بہت بڑی کھیپ پکڑائی گئی تھی بدامنی کے واقعات یا جاسوسوں کی جو ایران کے اگینسٹ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہاں پر اس وقت بتایا یہ گیا تھا کہ ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے پاکستانی حکام کو یہ بتایا گیا ہے کہ پنجگور کے اندر بہت بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں ایسے عناصر کے جو کہ پاکستان کے بلوچستان کے اندر بدامنی کے واقعہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان کا تمام جو نیٹ ورک ہے وہ ایرانی سرحد کے آس پاس یعنی ایرانی حدود کے اندر موجود تھا۔ اب اس معاملے کے اوپر پھر ایرانی انٹیلیجنس معلومات کی بنا کے اوپر پاکستان نے پنجگور کے اندر ایک بہت بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیا، اور اس میں بہت سارے جو ایسے عناصر تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، ایک بہت بڑی تباہی سے بلوچستان کو بچایا گیا تھا۔ اب ایسے میں ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے موقع کے اوپر پنجگور کے اوپر حملہ کرنا دراصل یہ پیغام دینا تھا ان طاقتوں کی جانب سے، ایرانی صدر کو بھی، ایرانی قیادت کو بھی اور پاکستان کی قیادت کو بھی، کہ اگر آپ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سرحدی معلومات کو مزید دائرہ کار بڑھا دیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے ہم نے عین آپ کے موقع کے دوران ہی ایسی جو اٹیمپٹ ہے وہ کی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ دوسری بات جو خبریں بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ جو ایرانی صدر آئے ہیں مسعود پزشکیان، یہ ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران پاکستان کا شکریہ تو ادا کرنے آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جو دورہ ہے یہ کسی اپنے تحفظات یا احتجاجی دورہ اس لیے بھی ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر اگر امریکہ آ گیا یا امریکی کمپنیز آ گئی، تو جیسے چین کے اپنے تحفظات ہیں ویسے ایران کے بھی ہوں گے کہ ہمارے بالکل ساتھ میں آ کر اگر ایران امریکہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں، اور ایسے ہی تحفظات جو ہیں وہ چین کی جانب سے بھی کیا گیا۔ یہ وہ خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے شہریوں کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کیسے کی ہے کہ تقریباً کل ہی دفتر خارجہ کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا، ان کے سامنے اٹھایا گیا، یعنی فرائیڈے والے دن کی میں بات کر رہا ہوں، آج سنڈے ہے۔ تو اس معاملے کے ایک سوال بھی پوچھا گیا کہ چین کو کیا تحفظات ہیں اس معاملے کے اوپر، تو دفتر خارجہ نے کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ یہ کہا گیا کہ ہمارے جس بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، چین ہمارا ایسا ایک غیر مشروط قسم کا اتحادی ہے جس سے تعلقات ہمارے کسی صورت بھی نہ ہی کمپرومائز ہوں گے اور نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہے۔ اور یہی وہ سیم وہ چیز تھی کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کی 98 سالگرہ کے موقع کے اوپر GHQ میں جب تقریب ہوئی، تو جو ISPR کا اعلامیہ نکل کر سامنے آیا، اس اعلامیے کے اندر بھی تمام تر ایسے جو رومرز جو پھیلائے گئے یا ایسا جو پروپیگنڈا یا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، ان کو دفنا دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی پاکستان اور چین کی دوستی جس نہج کے اوپر جا چکی ہے، وہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کوئی ایک ایگریمنٹ کریں گے اور دوسری کمپرومائز ہو جائے گی پاک چین کی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یہ انتہائی غیر مشروط اور انتہائی غیر متزلزل اور بڑی مضبوط قسم کی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے دوسرے نقطے کے اوپر ایران کے حوالے سے، اور ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع کے اوپر بھی یہ بات بڑی عام ہے اور یہ بڑی مسترد معلومات ہے کہ پاکستان کے اوپر خاصا پریشر تھا
کہ ایسے موقع کے اوپر آپ ایرانی صدر کو اپنے ملک کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی دعوت تھی، اور اس سے امریکہ کیا مراد لے سکتا ہے، اس سے امریکہ کے اتحادی کیا مراد لے سکتے ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی سفارتی دباؤ میں آئے بغیر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایرانی صدر کو دعوت دی گئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارے ہر کسی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی مفاد کے اوپر مبنی ہیں، نہ ہی ہم اپنے پڑوسیوں سے بگاڑنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے چین جیسے دوست کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے یہی وہ وجہ ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان میں اس لیے موجود ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک عالمی سطح کے اوپر ایک نئے انداز میں ابھرا ہے، تو ایران کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان پابندیوں سے کسی حد تک کوئی عالمی برادری کے سامنے موقف رکھیں، اس میں لچک پیدا کریں، تاکہ ایران کے لیے کوئی سپیس نکل سکے معاشی حوالے سے، اور پاکستان سے اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری سطح کے اوپر دفاعی امور کے حوالے سے خاصی چیزیں ہیں جو اپنے وقت پر آنا باقی ہے، کیونکہ یہ دورہ کوئی معمولی دورہ نہیں ہے، یہ دورہ انتہائی غیر معمولی ہے، کیونکہ ایسے وزٹ جو ہوتے ہیں ان کی جو اہم جو معلومات ہوتی ہیں وہ عموماً کچھ تاخیر سے آتی ہیں، اس سے پہلے ہم کوئی رومرز یا پروپیگنڈا یا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہی کوئی مستند معلومات ہے کہ یقیناً آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔